اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنی فی الدین۔ چلیں جی، آج ہم سورہ البقرہ کی آیت 253 کرتے ہیں، جو 3 ہے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو بیسیکلی اس میں ہم نے جو پہلی آیت ہے 253، اس میں انبیاء کے درجات پڑھنے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس میں آیت الکرسی کا بھی آج ہم کریں گے۔ تو پہلی آیت 253 پڑھ دیتی ہوں جی۔ یہ جو تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، تو بیسیکلی اس میں اس حصے میں اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ کچھ رسولوں پر فضیلت حاصل ہے۔ کچھ اسکالرز کا خیال ہے یہ وہ رسول ہیں جن کا سورہ بقرہ میں ذکر آیا ہے، کچھ کا خیال ہے کہ سارے رسول، تو زیادہ جو ہیں وہ سارے رسولوں کا معاملہ ہے کہ ان پہ بعض رسولوں کو فضیلت ہے، اور مطلب سارے ایک درجے کے نہیں ہیں، کچھ پہ فضیلت ہے۔ منہم من کلم اللہ، تو یہ مطلب ایسے ہیں وہ جن سے اللہ نے، کچھ ایسے ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا، اور آپ کو پتہ ہی ہے کن سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، وہ بہت سارے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا۔ حضرت موسیٰ سے کلام کیا، کلیم اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں کہ ان سے کلام کیا۔ جو ہم اتحیاتو پڑھتے ہیں وہ اللہ کا کلام وہی تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے کے ساتھ کیا۔ موسیٰ اور اس کے علاوہ آدم سے کلام کیا، حضرت آدم سے، مطلب باقیوں کو بھی وہی کے ذریعے آئی۔ تو یہ مطلب یہ بہت سارے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا۔ تو بیسیکلی اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً جو رسول بھیجے، ان میں سے ہم سے بعض کو بعض میں فضیلت ہے، اور بعض ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے گفتگو فرمائی، اور بعض مرتبے بلند کے ہیں، تو بعضوں کے مرتبے بلند ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، آتینا عیسیٰ ابن مریم، کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ بن مریم کو ہم نے کھلی ہوئی نشانیاں عطا کی، اور روح القدس سے ان کو مدد دی۔ یہیں تک ابھی دیکھتے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روشن نشانیاں دی، معجزے دیے۔ معجزے کیا تھے؟ ایک تو یہ کہ وہ بن باپ کے تھے، وہ ایک بہت بڑا معجزہ تھا۔ اس کے علاوہ جو ہے کہ ان کے ڈیڈی نہیں تھے، وہ بہت بڑا معجزہ تھا۔ دوسرا یہ تھا کہ ان کے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، بلائنڈ کو آنکھیں جو بائی برتھ بلائنڈ ہوتے تھے ان کی آنکھیں ٹھیک کرا دیتے تھے اللہ کی مدد سے، کوڑ کی بیماری کو ٹھیک کر دیتے تھے۔ مطلب یہ جو معجزے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہوا ہے۔ اور روح القدس ایدناہ بروح القدس، اس میں یہ ہے کہ پھر جب یہودی بہت زیادہ ان کے خلاف ہو گئے تھے، دشمن ہو گئے تھے ان کو، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کے ذریعے ان کو آسمان پر اٹھا لیا تھا، کیونکہ یہ اللہ کا حکم تھا، اور یہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ پھر وہ دوبارہ آئیں گے، اور جب وہ دوبارہ آئیں گے تو یہ کراس توڑ دیں گے، اور پھر وہ ایز اے امتی بن کے آئیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، کیونکہ یہ وہ نئے نبی، اب کسی نے نہیں آنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، تو یہ کیونکہ فوت نہیں ہوئے نا، تو یہ دوبارہ آئیں گے، اپنی فیملی بنائیں گے، اور پھر یہ فوت ہوں گے، یعنی ان کا بھی پورا اللہ تعالیٰ نے ایک پروسیس بنایا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کا اس لیے ذکر آیا کیونکہ یہودی جو ہے وہ حضرت عیسیٰ کے بہت خلاف تھے، بالکل پسند نہیں کرتے تھے، تو ان پہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ وہ بھی اللہ کے ہی نبی تھے، اور اوپر سے کرسچنوں نے بہت زیادہ ان کو ہائپ دے دی ہے، مطلب دونوں ہی ایکسٹریم کی 2 لیول پہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس لیے حضرت عیسیٰ کا سپریٹ ذکر کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ بن مریم کو ہم نے کھلی نشانی دی، یعنی جو ان کے معجزے تھے وہ خود نہیں کرتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو دی تھی، اور روح القدس یعنی حضرت جبرائیل کی مدد نے ان کو مدد دی، اور ان کو وہ تو پھانسی پہ چڑھانے لگے تھے، اس سے بچایا۔ اور اگر اللہ چاہتا تو ان سے پچھلے لوگ اپنے پاس کھلی نشانیاں آنے کے بعد آپس میں نہ لڑتے، لیکن انہوں نے اختلاف کیا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس میں کچھ تھوڑی سی چیزیں، پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو فضیلت ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ جیسے لوگ امپریس ہوتے ہیں، کوئی سائنٹسٹ نے کوئی چیز بتا دی، کچھ بتا دیا، یہ اللہ تعالیٰ نے ہی بتایا ہے کہ کس سے فضیلت ہے۔ نبیوں سے ہم امپریس ہوں، یہ ہمارا ایک وہ ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کے آئے ہیں، اور وہ خاص نبی اللہ اور بندے کے درمیان ایک لنک پیدا کر دیتا ہے، جو ایک مشن پہ ہوتے ہیں، بھلے کتنے ٹارچر ہوتے ہیں وہ اپنا مشن نہیں چھوڑتے۔ اور آخری نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن بھیجا تھا، جو کہ ہمیں وہ کرنا، ہمیں گائیڈنس دیتا ہے۔ اور پہلے نبیوں میں بھی کتابیں آئیں، انجیل آئی، زبور آئی، تو وہ بھی انبیاء کے پاس آئی تاکہ آپ اس کو وہ کریں، تاکہ اس سے سمجھیں کہ کیسے دین کو فالو کرنا ہے۔ جو یہ فضیلت والی بات ہے نا، اس سے پہلے کہ ہم آگے اس آیت پہ جائیں، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ نبی اس سے بہتر ہے، کیونکہ حدیث پاک کیا ہے کہ کوئی یہ نہ کہے میں یونس، جیسے حضرت یونس علیہ السلام سے بہتر ہوں، کہ یہ نہ ہو کہ کوئی یہ کہے کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں مچھلی نے ان کو کھا لیا تھا کیونکہ وہ جگہ چھوڑ کے چلے گئے تھے، تو یہ نہ کہے، مطلب ہم نہیں کہہ سکتے، مطلب کیونکہ اس سے یہ جو اللہ تعالیٰ نے آگے کہا ہے نا کہ اگر وہ خود اللہ چاہتا تو ان سے
پچھلے لوگ آپس اپنے پاس کھلی نشانیاں آنے کے بعد آپس میں نہ لڑتے، مطلب وہ لوگوں میں بحث چھڑ جاتی ہے. ایک واقعہ بھی اس طرح کا، ایک مسلمان اور یہودی میں بحث چھڑ گئی کہ یہودی نے کہا کہ موسیٰ کی فضیلت بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے. تو مسلمان نے اس کو ناراض ہوا اور بولا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اوپر ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا نا، تو انہوں نے کہا کہ مجھے حضرت موسیٰ کے اوپر اس طرح فضیلت ڈسکس نہ کرو، کیونکہ مجھے نہیں پتہ جب میں سارے دنیا ایک دفعہ ایسا ہوگا کہ بے ہوش ہو جائے گی، اور جب دوبارہ ہوش میں لائی جائے گی تو سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوش میں آئیں گے. تو جب دیکھیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا عرش کا ہینڈل پکڑا ہوا ہے، تو وہ یا تو پہلے اٹھائے گئے ہیں، یا پھر طور کے مقام پہ جب ایک دفعہ بے ہوش ہو گئے تھے، جب انہوں نے کہا تھا میں اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتا ہوں، یا وہ ان کا وہاں مسئلہ ہو گیا تھا تو اس لیے اب دوبارہ ان کو بے ہوش نہیں کیا گیا تھا، تو اس لیے وہ پہلے اٹھے تھے. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں تھا، تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ یہ بات نہ کریں. یعنی یہ انسانوں کا کام نہیں کہ جھگڑا کریں نبیوں کی فضیلت پر. کوئی بھی نبی ہو، حضرت عیسیٰ ہو، کچھ ہو، ہم یہ مسلمان ایک واحد مذہب ہے جو یہ کہتا ہے کہ ہم سب کے لیے ہمارے لیے برابر ہیں. ٹھیک ہے. یہ اور بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ بہت زیادہ بلند ہے، لیکن ہمیں دوسرے نبیوں کو بھی، انسانوں کا وہ نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتا دیا کہ کچھ نبیوں کو اوپر رکھا ہے. اور حدیث پاک بھی ہے، جیسے قیامت کے دن شفاعت فرمائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اور انہوں نے یہ کہا کہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ مطلب کوئی فخر سے کہہ رہا ہوں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کافی وہ کیے ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم کی اولاد کے سردار ہوں گے قیامت کے دن، اور انہیں جنت کا لباس پہنایا جائے گا، اور عرش کے دائیں جانب کھڑا وہاں کیا جائے گا جہاں کوئی بھی کھڑا نہیں ہوگا. یہ حدیث ترمذی میں ہے. تو اور معراج کے موقع پہ ہم نے کیا دیکھا تھا؟ معراج کے موقع پہ ہم نے جب معراج کا قصہ پڑھا ہے تو اس میں کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کرائی تھی سارے نبیوں کی. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ فضیلت دی ہوئی ہے. ہم نے جھگڑا نہیں کرنا، کیونکہ یہ اختلاف کا باعث بنتا ہے نا. دوسرے مذہب والے اور وہ والے، ہم سارے نبیوں کو مانتے ہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے. دیکھیں آج نبیوں کا مسئلہ نہیں ہے، تو اسی بڑے چھوٹے کے چکر میں فرقہ واریت آ گئی. کوئی کہتا ہے ہم اس امام کو مانتے ہیں، کوئی کہتا ہے اس امام کو مانتے ہیں، اور وہ بہتر ہے، یہ بہتر ہے. آپ کو یہ بتاؤں کہ امام شافعی جو تھے وہ امام مالک کے ان کے استاد تھے، اور امام حنیفہ کے شاگرد بھی تھے. تو وہ ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے، ایک دوسرے سے سیکھتے تھے. وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ وہ برا ہے، یہ اچھا ہے، وہ برا ہے. تو بیسیکلی کیا معاملہ تھا کہ یہ امام سارے ہی قرآن و سنت کے اوپر تھے نا. تو ہمیں یہ لوگ اس لیے جھگڑا کرتے ہیں، ایک دوسرے کی مسجدوں میں نماز نہیں پڑھے ہوتے. تو اس معاملے میں نا جھگڑا کرنا ہی نہیں چاہیے کہ وہ بڑا ہے کہ چھوٹا ہے. یہ فضیلت جو دی ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے دیا، تو یہ اللہ تعالیٰ ہی ڈیسائیڈ کرے گا. اور اگر اللہ چاہتا تو آنے والے جھگڑا نہ کرتے. تو اس کا کیا، ان رسولوں کے بعد حالانکہ روشن نشانیاں تھیں سب کے پاس، اللہ تعالیٰ نے دیکھیں قرآن حدیث ہے، پھر بھی لوگ جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہر کوئی چاہتا ہے ہم اوپر جائیں. تو اختلاف میں بعض ایمان لائے اور بعض نہیں لاتے. انبیاء اللہ چاہتا تو جھگڑا نہ کرتے، جو چاہتا ہے، کیونکہ اللہ نے دیکھیں یہاں پہ رکھا ہے ٹیسٹ. اب اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو کچھ بھی فورسفلی نہیں کراتا نا اسلام میں. کچھ لوگ کہتے ہیں ہم یہ نہیں مانتے، کچھ کہتے ہیں ہم وہ نہیں مانتے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو چوائس دی ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. دیکھیں یہ ایک ڈفرینٹ مخلوق اللہ نے کریٹ کیا ہے. اگر جیسے فرشتے ہیں ان کے پاس چوائس نہیں ہے تو پھر تو آپ فرشتے ہی ہوتے نا. یہ دوسری طرح کا مخلوق ہے جو تو اس میں جو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے ان میں سے بعض تو ایمان لے آئے اور بعض کافر ہیں. اور اگر اللہ چاہتا تو یہ لوگ باہم جنگ و قتال نہ کرتے، لیکن خدا جو چاہتا ہے، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ٹیسٹ میں دیا ہے، تو اگر آپ ٹیسٹ میں رکھا ہے تو پھر باقی آپ کی چوائس ہے کہ آپ نے کس طرف چلے جانا ہے اور کیسے اس کو ہینڈل کرنا ہے. تبھی تو پھر حساب کتاب ہوتا ہے نا، ورنہ تو سارے ایک سے اس میں ہوں گے تو پھر تو بالکل فرشتوں والا حساب ہو جائے نا. تو اس لیے یہ چیز ہم نے ڈیسائیڈ کرنی ہے ہم نے کس راستے پہ چلنا ہے. اور ابھی بن کعب کہتے تھے اگر آسمان اور زمین کو اللہ تعالیٰ عذاب دے نا تو یہ ظلم نہ ہوگا، اور اگر رحم کرے تو رحمت لوگوں کے اعمال سے بہتر ہے. مطلب کوئی بھی اس قابل نہیں ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی ہوتی ہے جو اس کو بچا لیتی ہے. تو بیسیکلی یہ اللہ تعالیٰ نے سب کو چوائس دی ہے، ہر نے اپنی مرضی سے کرنا ہے. اور اس آیت میں بیسک یہی ہے کہ ہمیں فضیلت نبیوں کی دی تو ہے اللہ نے کچھ نبیوں کو کچھ بھی، لیکن نام دیکھیں یہاں اس طرح مینشن نہیں ہے. تو بیسیکلی وہ ہم انسانوں کی بات نہیں ہے کہ اس پہ بحث کریں. لیکن معراج پہ بھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے تو آپ کو معلوم ہے ایک ڈفرینٹ آسمانوں پہ ڈفرینٹ نبی تھے، ڈفرینٹ پیغمبر رسول تھے نا. تو وہ ڈفرینٹ آسمان، تو سارے ان کے کچھ درجے ڈیوائڈ کیے ہوئے ہوں گے اللہ تعالیٰ نے جو اس حساب سے تھے. اور کیسے ہیں وہ سب اللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے. اس لیے انسان کو اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ وہ اس چیز پہ بحث کرے. 254 پہ چلیں جی. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل. اچھا اس میں کیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ جو مال ہم نے تم کو دیا
اس میں سے اس دن کے آنے سے پہلے خرچ کر لو، جس میں نہ اعمال کا سودا اور نہ دوستی اور نہ سفارش ہو سکے، نہ کفر کرنے والے لوگ ظالم ہیں، اور کفر کرنے والے لوگ ظالم ہیں۔ تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو دیا ہے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ رزقناکم ہے نا، مطلب اللہ نے جو تمہیں دیا ہے، جو کچھ بھی انسان کو ملا ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے بھی دیا ہوتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک کیا ہے، جو آج دولت مند ہے قیامت میں غریب ہوں گے، سوائے اس کے جن کو اللہ دولت دی اور وہ آگے پیچھے لوٹائی، یعنی ہر طرف سے نیکی کا کام کرے نا، جدھر موقع ملے خرچ کر ڈالے، جہاں موقع ملے خرچ کرے، یعنی کہ جمع ہی کرتا رہے۔ تو ایسا بندہ تو بچ جائے گا، بھلے امیر ہی کیوں نہ ہو، لیکن باقی جو ہیں وہ دولت مند قیامت میں غریب ہوں گے، کیونکہ ادھر انہوں نے بچائے رکھا تو ادھر پھر مال نہیں ہو، جو ادھر خرچ کرے گا وہ ادھر بھی کے لیے جمع کرنا نا، آخرت کے لیے، تو آخرت کے لیے انہوں نے جمع نہ کیا ہوگا۔ تو آج کی دولت کا فائدہ تب ہوگا اگر آپ آخرت کے لیے جمع کرتے ہیں اور خرچ کرتے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مومن قیامت کے دن صدقے کے سائے میں ہوگا، جس نے اللہ کے راستے میں ایک جوڑا دیا، یعنی کسی چیز کا پیڑ دیا، 2 کھجوریں دے دی یا کچھ بھی۔ جنت کے دروگے اس کے بلائیں گے کہ یہ ہر دروگہ کہے گا اس دروازے سے آ جاؤ، تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ پھر اس دن کیا اس کو پھر کیا کوئی خوف نہیں ہوگا جب اتنے جنت کے دروگے بلا رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے لگتا ہے کہ آپ بھی اس میں سے ہوں گے۔ تو بیسیکلی یہ مفہوم میں آپ کو اس کا بتا رہی ہوں۔ تو بیسیکلی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو مال اللہ نے دیا، یعنی کہ جو کچھ بھی جس کے پاس ہے نا، وہ اس چیز پہ اکڑ نہ کریں ہمارا ہے ہمارا ہے، سب اللہ کا ہی دیا ہوا ہے۔ تو جو اللہ کا دیا ہوا ہے اس کو آپ نے خرچ کرنا ہے، اللہ کی راہ میں دینا ہے، اور اس دن کے لیے جمع کرنا ہے، یعنی آخرت میں آپ کو اس کا فائدہ ہوگا۔ اور اس دن آخرت میں کچھ کام نہیں آئیں گے۔ کیا کام نہیں آئے گا؟ 4 چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ ایک تجارت، یا آپ کا یہ ہوتا ہے نا کہ جیسے لین دین اور یہ پیک کرنا، نہ دوستی، سب سے پہلے دوستی، بیسٹ فرینڈز ہوتے ہیں کہ وہ ہمارا کام کر دیں گے، ان کے تھرو کرا لیں گے، اور کوئی سفارش، شفاء، 3 چیزیں جو ہیں، تو کوئی چیز وہ بھی کام نہیں آئے گی۔ یعنی کہ کوئی بھی کتنے بھی کلوز آپ کا کیوں نہ ہو، وہ آپ کے کام نہیں آئے گا۔ ایک صحابی تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور ان کے ساتھ ایک اور صحابی بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے ان کو کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تمہارے پاس کتنے بیٹے ہیں اور کتنے گھوڑے ہیں اور کتنا بکریاں گائے وغیرہ ہیں؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا میرے پاس ایک بیٹا ہے، 2 گھوڑے ہیں، اور 50-70 کے قریب یہ گائے بکریاں، بھیڑ بکریاں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے ساتھ دوسرا صحابی بھی بیٹھا ہوا تھا، تو انہوں نے کہا نہیں، یہ تو جھوٹ بولتا ہے، اس کے تو 4 بیٹے ہیں، 8 گھوڑے ہیں، اور گائے ریوڑ کے ریوڑ ہیں گائے بکریوں کے۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا نا، تو یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے اور آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کام میرے وہ ایک بیٹا ہی آئے گا جو شہید ہوا ہوا ہے، اور گھوڑا وہی جو اللہ کی راہ میں نے استعمال کیا، اور باقی جو انہوں نے اللہ کی راہ میں دیے ہوں گے، باقی تو سارے یہاں دنیا کا مال ہے۔ دیکھیں صحابی اس طرح سوچتے تھے، جو دنیا میں رہ گئے وہ دنیا کا ہی ہے۔ تو حدیث پاک کیا ہے کہ کون ہے جو دوسروں کے مال کی حفاظت کرتا ہے، جو جمع کرتے ہوں یا دوسروں کا جو خرچ کرتے ہوں وہ، اور جو جمع کرتے ہوں، یا دوسروں کا ہے اور جو خرچ کرتے ہوں وہ تمہارا ہے۔ تو بیسیکلی جو دوسروں کے مال کی حفاظت کرتا ہے، تو صحابیوں نے جب پوچھا نا کون ہے جو دوسروں کے مال کی حفاظت کرتا ہے، کیا مطلب اس بات کا؟ مطلب جو جمع کرتے ہیں نا، تو یعنی وہ تو دوسروں کے مال کی حفاظت کر رہے ہیں۔ دیکھیں آپ چھوڑ کے یہاں جائیں گے تو دوسروں کی وراثت کا حصہ بن جائے گا نا، دوسرے یوز کریں گے۔ اور جو خرچ کرتے ہیں، جو جمع نہیں کرتے، اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، تو وہ تو آپ کے کام آئے گا نا، تو آپ ساتھ لے کے گئے ہیں، وہ تو اگلے جہان آپ کے کام آ جائے گا۔ تو یہ ایکچولی اللہ تعالیٰ نے اس سے یہ بات بتائی۔ تو بیسیکلی 3 چیزیں بتائی ہیں کہ پیسے، یعنی کہ جو ہے وہ جو تجارت، لین دین، یہ کہ ہمیں ہوتا ہے نا کام ہمارا ہو جائے گا پیسے دے کے یا اس طرح، وہ نہ دوست جو ہمیں ہوتا ہے کہ ہمارے بہت قریبی دوست ہیں کچھ کام نہیں آئیں گے، اور سفارش یعنی کہ ہمیں ہوتا ہے کوئی ہماری ہیلپ کر دے گا تو کوئی آپ کا کام نہیں آئے گا۔ تو اس لیے یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ جو کچھ بھی لگانا ہے اللہ کے راستے میں لگاؤ، ابھی ٹائم ہے، ورنہ آگے جا کے اس چیز سے تم پچھتاؤ گے۔ اور آگے کیا کہا اللہ نے؟ کافر ہیں جو اول کافرون ہم الظالمون، کفر کرنے والے ظالم ہیں، مطلب جو انکار کریں گے خرچ کرنے سے، کیونکہ خرچ کی بات ہو رہی ہے نا نفاق کی، وہ ظالم ہے، یعنی جمع کر کے رکھا ہوا، اور تو پھر آپ کے برے دنوں میں کام نہیں آئے گا وہ، جب آخرت کے دن تو سب سے زیادہ برے ہو جائیں گے اگر آپ نے خرچ نہیں کیا ہوگا اللہ کی راہ میں، اپنی نیکیاں نہیں ختم کی ہوں گی اور یہاں جمع کرتے رہے ہوں گے، تو یہاں تو وہاں تو آپ اکیلے رہ جائیں گے، یہاں آپ جن کے لیے جمع کر کے چھوڑیں گے انہوں نے بعد میں آپ کا نام ہی نہیں لینا اولاد نے، تو وہی والا مسئلہ ہے نا کہ جو آپ اپنے خرچ کر کے جائیں گے وہی آپ کا مال ہے، باقی کچھ بھی آپ کا مال نہیں ہے۔ 255 پہ چلیں جی۔ اب 255 جو ہے نا وہ ہے آیت الکرسی۔ اب یہ ایک آیت الکرسی ہے جس نے اس کے آیت کے اندر جو ایک لفظ ہے آیت الکرسی کا، جس کی وجہ سے اس کا نام جو ہے آیت واسیہ کرسی ہے نا، واسیہ کرسی ہو تو اس کے اندر ہے، تو اس کی وجہ سے اس کا نام
آیت الکرسی پڑھا ہے۔ دوسری بات ہے کہ اس کی فضیلت اتنی زیادہ ہے، ابھی بن کعب ایک صحابی تھے، تو ان کی کھجوروں کی بوری تھی نا، تو روز رات کو گھٹ جاتی تھی، تو انہوں نے ایک رات سوچا میں سوؤں گا نہیں۔ جب وہ سوئی نہیں تو دیکھا تو ایک جانور نما لڑکا جو ہے آیا، اور انہوں نے اس کو سلام کیا، انہوں نے اس کو سلام کیا، تو انہوں نے کہا کہ تم انسان ہو یا جن؟ اس نے کہا میں جن ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کا اپنے ہاتھ دکھاؤ، تو ہاتھ دیکھا تو بالکل کسی کتے کی جانور کی طرح تھا نا، کچھ اس طرح تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ یا سارے جنات اس طرح ہیں؟ انہوں نے کہا میں اپنے جنات میں سے، اس نے کہا میں سب سے زیادہ طاقتور ہوں۔ تو ابئی نے کہا کہ تو میری چیزیں چرانے کرنے کا تمہیں کیسے خیال ہے، کیسے مادہ؟ انہوں نے کہا کیونکہ آپ صدقے کو پسند کرتے ہیں، اور میں نے سوچا کہ میں اس میں سے کچھ لے لیتا ہوں، لیکن آپ شر سے تبھی بچ سکتے ہیں، یعنی کہ مجھ سے، اگر آپ آیت الکرسی پڑھیں۔ تو جب صبح ہوئی تو انہوں نے یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی، تو انہوں نے کہا اس نے سچ کہا، مطلب آیت الکرسی کی آپ کے گھر میں حفاظت کرتی ہے بیسیکلی۔ اور آیت الکرسی جو ہے پڑھنے سے کبھی بھی کوئی کمی واقعہ نہیں ہوتی، بلکہ بہت زیادہ یہ اللہ تعالیٰ نے بابرکت آیت دی ہے۔ اور ایک دفعہ ایک صحابی سے پوچھا کہ آپ نے نکاح کیا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میرے پاس تو مال نہیں ہے، مہر ادا نہیں کر سکتے۔ جیسے اس زمانے میں مہر بہت ضروری ہوتا تھا نا، تبھی شادی کا وہ ہوتا تھا، آج تو لوگ توجہ نہیں دیتے اس پہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، کیا سورہ اخلاص یاد نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں یاد ہے۔ تو انہوں نے کہا وہ تو چوتھائی قرآن ہو گیا۔ پھر انہوں نے کہا کیا سورہ کافرون یاد نہیں ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، سورہ کافرون بھی یاد ہے۔ انہوں نے کہا ایک چوتھائی قرآن وہ ہو گیا۔ تو پھر انہوں نے کہا کیا سورہ زلزلہ یاد نہیں ہے؟ انہوں نے کہا وہ بھی یاد ہے۔ انہوں نے کہا ایک چوتھائی قرآن وہ ہو گیا۔ تو پھر انہوں نے کہا نصر اللہ فتح جو صورت ہے، کیا وہ یاد نہیں ہے؟ انہوں نے کہا وہ بھی یاد ہے۔ تو انہوں نے کہا ہاں ایک چوتھائی قرآن وہ ہو گیا۔ تو پھر انہوں نے کہا آیت الکرسی یاد ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ انہوں نے کہا یہ ایک چوتھائی قرآن ہی ہے۔ تو بیسیکلی 1/4 آف دا قرآن جو ہے وہ آیت الکرسی ہے بیسیکلی۔ ابو ہریرہ کبھی ایک یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ زکوٰۃ کے مال کا ایک دفعہ پیرا دے رہے تھے، تو شیطان وہاں آیا، تو انہوں نے ایک دفعہ پکڑ لیا، تو اس نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو چھوڑ دو، تو انہوں نے چھوڑ دیا۔ تو پھر شیطان نے کہا کہ اگر تم اس کی حفاظت چاہتے ہو نا، تو پھر یہ جو ہے نا یہ آیت الکرسی پڑھو۔ تو یہ بھی ایک آیا جاتی ہے کہ سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے جو قرآن کی تمام آیتوں کی سردار ہے۔ ایک حدیث شریف یہ بھی ہے کہ سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے جو آگے قرآن کی تمام آیتوں کی سردار ہے، جس گھر میں پڑھی جائے شیطان بھاگ جاتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ آیت الکرسی ہے۔ تو اسی لیے گھر میں اگر کوئی مسئلے مسائل ہوں، کوئی پریشانیاں ہوں، تو پھر آیت الکرسی کا ورد رکھیں، کیونکہ یہ آپ کی ہر چیز سے حفاظت کرتی ہے۔ ایک حدیث پاک ہے ہر چیز کی کوہان ہوتی ہے، قرآن کی بلندی سورہ بقرہ ہے، مطلب ٹاپ، جیسے اونٹ کا وہ ٹاپ ہوتا ہے نا، قرآن کی ٹاپ سورہ بقرہ ہے، اور اس میں آیت الکرسی ساری آیتوں کی سردار ہے، یعنی سورہ بقرہ میں۔ تو آیت الکرسی میں جو ہے نا یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، مطلب اس کا آپ کیا کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ایک حدیث یہ بھی ہے کہ اس میں اعظم جو دعا کرے گا قبول ہوگی۔ اس میں اعظم ایک ایسی چیز ہے جو بھی اس سے دعا کرے گا وہ قبول ہوگی، اور وہ 3 صورتوں میں ہے۔ تو بیسیکلی یہ آپ کو اس کی فضیلت پہلے بتا رہی ہوں۔ تو 3 صورتوں میں، ایک سورہ بقرہ میں ہے، ایک سورہ آل عمران میں ہے، ایک سورہ طٰہٰ میں ہے۔ اب تینوں صورتوں میں سارے عالموں نے جو اسٹڈی کیا ہے تو وہ کہتے ہیں یا ہی ہو یا قیوم ان تینوں صورتوں میں ہے، تو یہ شاید اس میں اعظم ہے۔ تو یہ مطلب ان اسکالرز کا وہ ہے، تو اس لیے یہ بہت زیادہ اہم ہے۔ اور جو لوگ ہر فرض کے نماز کے بعد پڑھتے ہیں نا، تو جنت میں جانے سے کوئی چیز ان کو روکے گی نہیں سوائے موت کے۔ یہ بھی ایک حدیث کا مفہوم ہے۔ تو یہ فرض کے بعد آیت الکرسی ضرور پڑھا کریں۔ تو یہ جو آیت الکرسی کی آیت ہے نا، پورے اس میں 10 جملے ہم توڑ کے کریں گے، اس کو 10 سینٹینسز میں ڈیوائڈ کریں گے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کرایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا تعارف کیا ہے کہ اللہ کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنا تعارف کرایا ہے۔ دیکھیں کوئی آپ سے پوچھے کہ اللہ کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ اللہ کیا ہے۔ تو اللہ سے سٹارٹ ہوتی ہے کہ اللہ وہ ہے، تو یہ یاد رکھیں کہ اللہ وہ ہے، پھر آگے سارے سینٹینس اس کے ساتھ میچ کرتے ہیں۔ اللہ وہ ہے، سب سے پہلے کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ کلمہ ہے، اور اس پیغام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مطلب توحید دی ہے، جس کی وجہ سے کافر مسلمانوں کے دشمن ہو گئے تھے۔ اور اس میں کیا ہے کہ اللہ الہ ہے، یعنی سچا ہے، کوئی نہیں اللہ کے سوا۔ لا کا مطلب کوئی نہیں، کوئی اللہ کے سوا۔ تو پہلے لا آیا ہے، مطلب پہلے تو یہ ہے کہ ہر اس چیز کو آپ ہٹا دیں جو اللہ کے ساتھ ہے۔
تو پہلے تو اللہ نے کہا ہے کوئی نہیں اللہ کے سوا جس کی آپ عبادت کریں. تو یہ پہلے سب سے پہلے تو یہ ایمان کا سب سے پہلا حصہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں. اللہ وہ ہے جو بلند ہے, اور یہ لا الہ الا اللہ جو ہے یہ بہت بڑا کلمہ ہے جس کی وجہ سے کافی لوگوں کی جو ہے بخشش بھی اسی توحید کی کلمے کی وجہ سے ہوگی جو شرک نہیں کریں گے. تو یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے شرک بالکل ختم ہو گیا. تو اللہ وہ ہے جو لا الہ, یعنی اللہ کا کوئی معبود نہیں. پہلے تو اس بات پہ رکھیں کوئی شریک نہیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے, الحی القیوم. اللہ وہ ہے جو ہمیشہ زندہ رہے گا اور قائم رہنے والا ہے. مطلب کوئی ایسی چیز نہیں ہے دنیا میں جس کو موت نہ آئے, یا ہم جس کو جانتے ہیں سورج نے بھی ختم ہو جانا ہے, چاند نے بھی, آسمانوں نے بھی ٹوٹ جانا ہے, پہاڑوں نے بھی ٹوٹ جانا ہے. تو اللہ پر وہ ہے جو ہمیشہ رہے گا, اس کا کوئی وقت نہیں, وہ کسی ٹائم کا باؤنڈ نہیں ہے. قیوم ہے یعنی قائم رکھنے والا, ساری مخلوق قائم ہے اس کے حکم سے. جتنی مطلب اللہ زندہ ہے, ہمیشہ سے زندہ ہے, اور قائم رکھنے والا یعنی ہر چیز کو زندہ کرنے والا اللہ ہی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی صفت کوالٹیز بتائی ہوئی ہیں کہ ہائی ہے, مطلب نہ وہ کبھی فوت ہوگا نہ کبھی گرمی سردی میں. مطلب دیکھیں انسانوں کی زندگی کس طرح ہے, انسانوں کی سردی لگے مر جاتے ہیں, کھانا نہ کھائے مر جاتے ہیں, سوئے نہ مر جائیں گے. تو لیکن اللہ حی ہے, اللہ کو ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کا سے ان چیزوں سے آزاد ہے. قیوم ہے مطلب اللہ قائم کرنے والا ہے. اب پتہ نہیں عرش کب بنا, پانی کب بنا, اللہ ہمیشہ سے موجود تھا, تو یہ اللہ قائم رہنے والا ہے. تو ہمیشہ سے اللہ قائم رہنے والا ہے. تو ایک حی القیوم کا یہ بھی ہے کہ اس کی صفات میں سے کہ علی کہتے ہیں کہ جب بدر میں صفیں بندھی نا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے, پھر انہوں نے اونچا اونچا یا حی یا قیوم پڑھا. تو اس لیے بھی لوگوں کا خیال ہے کہ جیسے یہ اتنی سخت گھڑی اس وقت تھی, شاید کوئی اور اس سے سخت گھڑی نہ آئے, تو شاید یہ اس میں اعظم ہے. تو یہ مطلب ایک سیپریٹ بات ہے, لیکن یہ ایسے جیسے لیلۃ القدر کا نہیں بتایا نا, ویسے اس میں اعظم کا بھی کسی کو پتہ نہیں ہے. لیکن یہ سب اسمپشنز ہیں جیسے لوگوں کی, اسکالرس کی, بڑے بڑے اسکالرس کی. تو بیسیکلی الحی القیوم کو کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا ہے, پہلے لا الہ الا اللہ, اللہ وہ ہے جس کا کوئی شریک نہیں, اللہ وہ ہے جو ہمیشہ رہنے والا اور قائم کرنے والا ہے, ہر چیز کو قائم کرنے والا ہے. آگے کیا ہے جی, آگے چلیں. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اس کو آہستہ آہستہ پڑھیں گے نا تو آپ کو یہ یاد ہو جائے گا. تب آپ جب اس کو پڑھیں گے تو آپ کو ان کے میننگز بھی یاد ہوں گے. یعنی جس کو نہ کوئی اونگ ہے نہ نیند ہے. تو بیسیکلی اس سے کیا معاملہ ہے, انسان تو بغیر سوئے کھڑا ہی نہیں ہو سکتا نا. ایک دن نہیں چلے سوئے گا, دوسرے دن پھر حالت ہو جائے گی, تیسرے دن تو بالکل ہی حالت ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نہ سوتا ہے نہ اس کو کوئی ہوں گا, کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہی ساری مخلوق کو ہینڈل کرنے والا ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ ہی سو جائے گا تو پھر کیسے یہ ساری مخلوق چلے گی نا. تو اللہ تعالیٰ وہ ہے جو کبھی بھی جس کو نہ اونگ آتی ہے نہ اس کو کبھی نیند آتی ہے. اسرائیلیات میں ایک یہ کہانی ہے کہ جیسے, کیونکہ اس کی کوئی حدیث اس طرح سے نہیں ہے, لیکن اسرائیلیات میں ہے کہ حضرت موسیٰ نے فرشتوں سے پوچھا کہ اللہ سوتا نہیں ہے, تو فرشتوں نے کہا کہ نہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حضرت موسیٰ کو 3 راتوں تک نہ سونے نہ دیا جائے. تو حضرت موسیٰ 3 رات تک سوئی نہیں. پھر جب 3 راتیں دن گزر گئے تو پھر انہیں 2 بوتلیں پکڑا دی گئی تاکہ تم ان کو گرنے نہ دینا. تو انہوں نے 2 بوتلیں پکڑیں, اور ظاہری سی بات ہے وہ 3 دنوں سے سوئے ہوئے نہیں تھے, تو ان کو اونگ آ گئی, بوتلیں گری, ٹوٹ گئی. تو اللہ نے ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ اگر اللہ بھی سو جائے تو یہ ساری چیزوں کی حفاظت کون کرے گا. اللہ غفلت میں نہیں ہوتا نا, اللہ تو ہر چیز کا علم رکھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نہیں سوتا. چلیں یہ تو ان کی اسرائیلیات کی تھی, لیکن بہرحال اللہ کوئی انسان نہیں ہے کہ وہ نیند آئے اور کسی چیز کا ڈیپینڈنٹ ہو. بیسیکلی یہ بات ہے, انسان نیند کا ڈیپینڈنٹ ہے, ان کا ان چیزوں کا ڈیپینڈنٹ ہے. تو اللہ تو مالک ہے ہر چیز کا, ہر زمین آسمان اس کا ذکر کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ الگ ہے. تو اللہ تعالیٰ کی اپنی صفات ہیں جو کہ انسانوں میں نہیں ہو سکتی. تو انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے چیزوں کا ڈیپینڈنٹ بنایا, ایسے ہی اولاد کا ڈیپینڈنٹ بنایا. اس لیے اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کا ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. آگے کیا ہے جی, لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ جو ہے زندہ ہمیشہ رہنے والا ہے, اور نہ اونگ آتی ہے نہ نیند. جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہی ہے. تو بیسیکلی جو کچھ بھی آسمان اور زمین میں ہے اس میں یہی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے, وہ سب اسی کا ہی ہے. تو اللہ ہی کا ہے, اللہ ہی اس کو قائم کر. دیکھیں کتنی گلیکسیز ہیں, ہمیں تو صرف یہاں سے آسمان اور زمین نظر آتی ہے. کچھ سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ زمین جیسے سمندر کی ریت کا ایک ذرہ ہوتا ہے نا, پوری گلیکسیز میں پورے ان میں نا اس کا اتنی ذرے جتنی اس کی حیثیت ہے. آپ خود سوچیں تو باقی کائنات کتنی بڑی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مالک ہے اور ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے. اب آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, من ذی الذی یشفع عندہ الا باذنہ.
تو زا آیا نا، یعنی جس کی وجہ سے یہ کہ کوئی نہیں کر سکتا شفاعت اللہ کی اجازت کے بغیر. تو بیسیکلی ہم جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ شفاعت کر دے گا، یہ پیر ہماری مدد کر دے گا، یہ کر دے گا، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا کہا ہے، جب تک اللہ تعالیٰ کی اجازت نہیں ہوگی الا باذن، اس کے سوا کوئی بندہ نہیں جو اللہ تعالیٰ سے شفاعت کرے. اور وہ بندہ بھی شفاعت اسی طرح کرے گا کہ جس کو اللہ چاہے گا، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ڈال دے گا اس کو آنر کرنے کے لیے کہ تم سفارش کرو تو وہ سفارش کرے گا. یعنی دو چیزیں بتائی گی کہ اللہ کے اذن سے ہی سفارش ہوگی اور جس کے لیے اللہ چاہے گا، یعنی اللہ تعالیٰ ان کے دل میں ڈال دے گا اور پھر وہ ان کی سفارش کریں گے. یعنی کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکتا. بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ شہیدوں کو، ہو سکتا ہے نیک لوگوں کو، نبیوں کو، یہ رسولوں کو یہ آنر دے. یہ آنر کی بات ہے نا کہ آپ شفاعت کریں، لیکن وہ بھی انہی کو ہوگا جن کو اللہ تعالیٰ چاہے گا. یہ نہیں کہ وہ جس کو چاہے کر دیں، مطلب یہ نہیں کہ آواز لگے کہ اس کو اس کی شفاعت کر دو. یہ ہوگا کہ ان کے دل میں اللہ ڈال دے گا، اس کی شفاعت کر دیں گے. یعنی وہ اپنے فیصلے میں کسی کا شریک نہیں ہے، وہ خود اپنے فیصلے کرتا ہے. جیسے اینڈ پہ تو جن میں یہ ہے نا، ہمیں حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ ذرا برابر بھی ایمان ہے وہ جہنم سے نکل آئے گا. تو یہ اللہ کی مرضی ہے کہ وہ کب نکلے. تو یہ اللہ تعالیٰ ہی ہیں کہ کیسے اس کو نکالیں گے اور کیا اس کا معاملہ کریں گے. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ وہ، یہ اللہ تعالیٰ اپنی صفات بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اور آگے کیا، اور جو کچھ لوگوں کے روبرو ہو رہا ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہو چکا ہے اسے سب معلوم ہے. تو بیسیکلی اس میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں جو سامنے، جو ابھی اور جو پیچھے، جو پاسٹ میں ہو چکا ہے اور جو فیوچر میں ہونا ہے، کوئی نہیں جانتا لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے. جب ہم استخارے کی دعا پڑھتے ہیں نا تو ہم کیا کرتے ہیں، یا اللہ تو غائب کا علم جانتا ہے، تو اس میں بہتری ڈال دے فیوچر کا. تو اس لیے لوگ جو نجومیوں کے پاس جاتے ہیں نا، وہ تو بیکار چیز ہے، انہیں کچھ معلوم نہیں. سب اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ آگے تمہارے کیا ہونے والا ہے اور پیچھے تم نے کیا کیا ہے. تو اسی لیے ہم دعا بھی اس لیے کرتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ اس میں بہتری ڈال دے. آگے اس کے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ جانتا ہے. یہ بھی کہہ سکتے ہیں آگے پیچھے بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور جو چھپا ہوا ہے اور کھلا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. جیسے ہم نے سورہ لقمان میں پڑھا تھا کہ جیسے ایک چونٹی کی کالے پتھر پہ بھی چل رہی ہے تو اس کا بھی وہ اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہر چیز جو چھپی ہوئی ہے، جو کسی کو نظر بھی نہیں آتی، وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور جو پیچھے ہو چکا ہے اسے سب معلوم ہے، اور وہ اس کی معلومات میں سے کسی چیز پر دسترس حاصل نہیں کر سکتے، ہاں جس قدر وہ چاہتا ہے. تو مطلب کوئی اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا. یہ جو ہے نا وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، اللہ کا کتنا علم ہے کوئی اس کا احاطہ نہیں کر سکتا. صرف جتنا وہ علم دینا چاہتا ہے بندے کو دیتا ہے. یعنی اللہ کا اتنا بڑا علم ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کا علم آپ یہیں سے اندازہ کر لیں، حضرت آدم کے ٹائم سے کتنے اللہ تعالیٰ نے انسان بنائے ہیں. ہر انسان کا بایو ڈیٹا، وہ پیدا ہوا، کتنی اس نے سانسیں لیں، کیسے اس نے آنکھیں جھپکی، ہر چیز کیا کیا اس نے کیا، اللہ تعالیٰ جانتا ہے. لیکن ہم نہیں جانتے. ہم بس 2-4 زیادہ سے زیادہ ایک نسل پیچھے کا ہمیں نانا دادا کا پتہ ہوتا ہے، اس سے پیچھے کا ہمیں کچھ پتہ نہیں. تو یہ اتنا ہی علم اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے جتنا کہ وہ اس کو ریکوائرڈ ہے. جو اصل علم ہے نا وہ اللہ کے پاس ہے. دیکھیں اللہ کے علم پہ کیسے آپ وہ کر سکتے ہیں. سمندر میں، خشکی میں کتنے جانور ہیں، مچھلیاں ہیں، ان کو کھانا دے رہا ہے، بارش ہو رہی ہے، ہر قطرہ کاؤنٹڈ ہوتا ہے. آپ یہ سمجھ لیں کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہوتی جیسے ایسے ہی بارش ہو گئی. ہر چیز اللہ تعالیٰ نے ایک نظام طریقے سے بنایا ہوا ہے. تو ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے احاطہ کیا ہوا ہے. یعنی یحیطون بشیء میں نا، ہر چیز کا احاطہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا ہے. ہر چیز کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے لیکن کسی کو علم نہیں ہے. سائنٹسٹ بھی ریسرچ کرتے ہیں تو آج کرتے ہیں، کل کہتے ہیں یہ تو ریسرچ ہی ٹھیک نہیں تھی، کوئی اور نئی ریسرچ نکالتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جو معاملات بتائے ہیں وہ اسی طرح سے ہی ہیں اور وہ صدیوں سے چلے آئے ہیں، اور قرآن اینڈ تک ویسے ہی رہے گا. تو اللہ تعالیٰ لوگوں کو ایک یہاں جہاز گم ہو جاتا ہے، لوگوں کو ملتا نہیں ہے، اور لوگ کہتے ہیں ہم نے ساری دنیا دیکھی، ہمیں یاجوج ماجوج نہیں ملے. تو یاجوج ماجوج آپ کو کیسے ملیں گے؟ جب اللہ تعالیٰ ان کو ظاہر کرے گا تو ملیں گے نا. تو یہ اتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی زمین ہے، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کہاں ان کو رکھا ہے. تو یہ مسئلہ ہے کہ اللہ کے علم کا آپ احاطہ نہیں کر سکتے. آپ یہیں سے کر لیں، بیج زمین کے اندر ہوتا ہے اور وہ کیسے اگتا ہے ہمیں تو پتہ نہیں، ہم تو بیج ڈال دیتے ہیں، لیکن آگے کیسے اگتا ہے وہ سب پروسیس، یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ کیسے اگتا ہے اور کتنے اگنے ہیں اور کتنے نہیں اگنے. تو اور چڑیاں ہیں ان کو کھانا دیتا ہے، جانوروں کو، مطلب یہ بے حساب اگر آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے نا تو یہ بے حساب اللہ تعالیٰ کا ہے علم ہے. اور اللہ تعالیٰ اس میں سے جتنا چاہتا ہے انسانوں کو دے دیتا ہے جو تھوڑا سا ان کو ریکوائرڈ ہے. واسیہ کرسی السماوات والارض. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اس کی بادشاہی آسمان اور زمین سب پر حاوی ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اس کی کرسی اللہ تعالیٰ کی وسیع ہے.
یعنی زمین آسمان سے بھی زیادہ واسع، کرسی السماوات والارض سے بھی کے اوپر سے پر وسیع ہے۔ کرسی کیا چیز ہوتی ہے؟ کرسی بیسیکلی اقتدار کو کہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ چھایا ہوا جیسے۔ کچھ حدیث میں ایسے بھی ہمیں ملتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ کرسی رحمان کے قدم کی جگہ ہے، مطلب کیسی ہے کسی کو پتہ نہیں ہے، مطلب یہ سب ہے۔ ابن عباس سے مروی ہے کہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمین پھیلا دیں اور پھر ان کو ملا دیں۔ تو کرسی کے مقابلے میں ایسے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کرسی کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسے ڈیزرٹ میں ایک چھوٹی سی رنگ نہیں ہوتی تو وہ آپ کو کبھی نظر آئے گی، تو اس طرح سے ہیں۔ اور اسی طرح کرسی عرش کے مقابلے میں ایسے ہے، یہ اتنی بڑی کرسی ہے، اور پھر جب عرش اللہ کا اتنا بڑا ہے کہ کرسی ایسی ہے جیسے ڈیزرٹ میں۔ تو مطلب یہ ایک حدیثوں سے ہمیں ملتا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی گلیکسیز ہیں، اتنی بڑی زمین آسمان ہے، اللہ تعالیٰ کا عرش کس طرح ہوگا، کتنے فرشتے پکڑے ہوئے ہیں اور کس طرح ان کا معاملہ ہے نا، تو یہ اللہ تعالیٰ ہی کا نظام ہے اور اللہ ہی اس کے بارے میں جانتا ہے، تو اس کا وہ نہیں کر سکتے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ اللہ کی کرسی بہت وسیع ہے، جو کہ ہمارا ذہن بھی نہیں جا سکتا۔ تو ایک حدیث پاک میں ہے کہ کبھی اللہ تعالیٰ کے جو زمین، اس کا مفہوم کچھ اس طرح کا ہے کہ جو زمین اور آسمان جو بھی خرچ کیا خزانوں میں، جو بھی زمین آسمان میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا نا، کیسے بنائے، کیسے کیا، کسی نے پوچھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی تھا نا وہ اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں آئی۔ یعنی ابو ذر نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے کہا کہ یہ سورج غروب ہو رہا ہے، آپ اسے دیکھ رہے ہیں، تو یہ غروب جب ہوتا ہے یہ کہاں جا رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ اور اللہ کے نبی بہتر جانتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا یہ اللہ تعالیٰ کے پاس جاتا ہے اور پھر سجدہ کرتا ہے اور اجازت مانگتا ہے کہ اگلے دن نکلے، اور جس دن اس کو روز اجازت ملتی ہے اور جس دن یہ اجازت نہیں ملے گی اس دن یہ پھر مغرب سے سورج نکلے گا، تو پھر قیامت واقع ہو جائے گی۔ تو یہی مسئلہ ہے کہ ہر چیز اللہ کے تابع ہے اور اللہ سے اجازت مانگتی ہے، اور یہ نظام کیسے چل رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے، یہ سب ہمارا ذہن اتنا نہیں جا سکتا۔ لیکن جیسے ہم نے قرآن میں بھی پڑھا ہے نا کہ سمندر، پوری سمندر سیاہی بن جائیں تو بھی، اور درخت پورے قلم بن جائیں تو بھی ختم سمندر ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کا علم ختم نہیں ہو سکتا، اللہ کی تعریف کر آپ ختم نہیں کر سکتے۔ تو یہی مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنا بڑا ہے، ولا یعودہ حفظہما، اور اللہ تعالیٰ اس کی بادشاہی اتنی بڑی ہے کہ ان کی حفاظت کچھ بھی دشوار نہیں۔ اللہ کے لیے دنیا کا نظام چلانا، اور یہ اتنی اور مخلوقیں ہیں، فرشتے ہیں جو ہم نے پڑھا تھا، اتنے زیادہ فرشتے ہیں، 70,000 جو بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں، اور پھر ان کو ایک دفعہ سے زیادہ کی مہلت جگہ نہیں ملتی، مطلب وہ دوبارہ نہیں کر پاتے، یعنی اتنے فرشتے ہیں، ان کو چانس نہیں ملتا۔ تو یہ وہ بھی پتہ نہیں کتنی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، تو وہ سارے جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے لیے ان کی حفاظت کرنا، ان کو چلانا اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ جو اللہ تعالیٰ اتنا بڑا ہے، اتنا وہ کہ ہم سوچ ہی نہیں سکتے، اور وہ بڑا عالی رتبہ اور جلیل القدر ہے، علی العظیم، یعنی وہ اللہ تعالیٰ بہت عالی مرتبہ، بلند ہے، عظیم ہے، اور یہ ساری اس کی اتنی صفات ہیں کہ جو ہم جس کی تعریف کر نہیں سکتے۔ ہم ایسے رب کو نہ سمجھیں تو پھر ہم کس چیز کو سمجھیں؟ یعنی ہماری سمجھ سے اس کی بڑائی باہر ہے کہ اللہ کیا ہے۔ اور اس پوری آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بڑائی بیان کی ہے۔ اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جب اپنا تعارف کرا دیا ہے نا، تو پھر اگلی آیت میں کیا ہے 256 میں، لا اکراہ فی الدین، یعنی اللہ کی بڑائی سننے کے بعد بھی دین میں اللہ نے کیا کہا ہے؟ کوئی زبردستی، یعنی اتنا اللہ نے اپنا تعارف کرا دیا، اور پھر بھی اگر تم ہدایت پہ نہیں آئے نا تو دین میں زبردستی نہیں ہے، اور ہدایت صاف طور پر ظاہر اور گمراہی سے الگ ہو چکی ہے، یعنی الرشد من الغی، یعنی ہدایت اور گمراہی واضح ہو گئی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے، یہ مدنی صورت تھی نا سورہ بقرہ، تو کافی قرآن تو دیکھیں مدینہ میں آئی تھی نا، تو 2/3 کے قریب قرآن اتر چکا تھا، مکہ میں بھی تو اتنا زیادہ اتر چکا تھا، تو پھر بھی اگر تم ہدایت میں نہیں آئے نا، سارا کچھ سن کے بھی آیتیں اور اللہ کا کلام، تو پھر تم پہ کوئی زبردستی نہیں ہے۔ یہ معاملہ ہے ان کے لیے جنہوں نے، جو مسلمان نہیں ہوئے، جو مسلمان ہوئے ہیں نا، لا اکراہ فی الدین، وہ تو جیسے اس دین میں پورے کے پورے شامل ہو جاؤ، ان کو تو پورے احکامات ماننے ہیں، لیکن جو دین نہیں لاتے نا ان میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ ان کو بتا دیا گیا کہ آپ نے یہ دین ہے، ایسے آپ نے اس کو عمل کرنا ہے، اگر وہ پھر بھی نہیں مانتے اور پھر بھی ان کی ہدایت نہیں کھلتی تو پھر یہ دین میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کوئی زبردستی نہیں، کسی کو آپ ڈنڈے کے زور پہ نہیں کر سکتے کہ تم مسلمان ہو ورنہ ہم تمہیں یہاں رہنے نہیں دیں گے، یا ایسے نہیں۔ یہ کافروں کے کام ہے کہ وہ مسلمانوں کو دیکھتے ہیں کہ اس دین پہ ہیں تو ان کو تنگ کرتے ہیں تاکہ وہ دین سے اتریں، اور حالانکہ یہ مسلمانوں کا یہ طریقہ نہیں ہے، وہ تو جزیہ لے لیتے ہیں کہ آپ کنٹری میں رہ سکتے ہیں لیکن آپ جزیہ دے دیں، جیسے ہم زکوٰۃ مسلمان دیتے ہیں، آپ جزیہ دے دیں آپ کی حفاظت کے لیے۔ تو مسلمانوں کا یہ معاملہ نہیں ہے۔ تو جب اتنی ہدایت آ چکی اور پھر بھی تم نہیں مانتے تو لا اکراہ فی الدین، یعنی اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑائی کہ بندے کا ذہن ہی نہیں جا سکتا، جتنی آیت الکرسی میں ہم نے پڑھی ہے،
اور نہ جانے کس قدر اللہ کا وسیع ہے یہ کائنات، لیکن اس کے باوجود بھی نہیں مانتے، تو پھر تمہارے اوپر کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں، تو جو شخص بتوں سے اعتقاد نہ رکھے اور خدا پر ایمان لائے، اس نے ایسی مضبوط رسی ہاتھ میں پکڑ لی ہے جو کبھی ٹوٹنے والی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں فَمَن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے جس نے جو اللہ تعالیٰ کو فالو کرتا ہے۔ اور طاغوت کیا چیز ہے؟ طاغوت یہ ہوتا ہے کہ جو شرک کے سبب بنتے ہیں نا، جو اللہ کی نہ مانے، یعنی کسی اور کی عبادت کی طرف جائے، ٹھیک ہے، اللہ کے سوا، جو اللہ کسی اور کی عبادت کی طرف نہ جائے، طاغوت کسی اور کو نہ بنائے کہ اس کی وجہ سے مجھے یہ مل گیا۔ جیسے آپ یہ کہہ دیتے نا کہ ڈاکٹر کی وجہ سے ہم ٹھیک ہو گئے، تو یہ بھی شرک میں آ جاتا ہے۔ اصل میں تو اللہ نے ہی کیا ہوتا ہے۔ دوائیاں وہی دوائیاں ہوتی ہیں جو ایک بندے پہ اثر کر رہی ہوتی ہیں اور ایک پہ اثر ہی نہیں کر رہی ہوتی، حالانکہ وہی چیز ہوتی ہے، وہی دوائیاں ہوتی ہیں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ تو جس نے کسی اور کو طاغوت بنایا، کسی اور کی عبادت کی، اور جس نے شرک کیا نہ کیا، اور یؤمن باللہ، اور ایمان لے آیا، یہ لا الہ الا اللہ ہے بیسیکلی، یکفر بالطاغوت و یؤمن باللہ، یعنی جس نے لا الہ الا اللہ کیا کہ ہم اللہ کے سوا کسی کے کو شریک، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، تو اور پھر اس نے کیا کیا، اور تو پھر وہ کیا کرے، تو وہ تھام لے اس بالعروۃ الوثقی، یعنی جو اس رسی کو، اللہ کی رسی کو، اس ایک عروۃ الوثقی نا ایک کڑا ہوتا ہے، اس کو جس نے تھام لیا نا یہ کبھی ٹوٹے گا نہیں، تو پھر وہ اس میں مضبوطی سے پکڑا رہے گا، مطلب اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو چھوڑے گا نہیں۔ پھر جو اس رسی کو تھام لیتا ہے نا اللہ کی، کہ وہ قرآن، کچھ اسکالرس کا خیال ہے یہ کڑا اسلام ہے، کل کہتے ہیں ایمان ہے، کوئی کہتے ہیں قرآن ہے، تو بیسیکلی جو قرآن کو، ایمان کو تھام لیتا ہے نا، تو بیسیکلی یہ ہے جو اللہ کو تھام لیتا ہے نا، اللہ کی راستے کو، تو وہ کبھی گر نہیں سکتا، اللہ کبھی آپ کو اندھیروں میں رکھے گا نہیں، پھر اللہ آپ کو روشنیوں میں لے جائے گا۔ یہ بالکل ایسے جیسے حضرت ابراہیم آگ میں گر گئے تھے تو بھی وہ ٹھنڈی ہو گئی تھی، حضرت یونس مچھلی میں گئے تھے وہاں سے نکل آئے تھے، حضرت موسیٰ کو فرعون سے بچا دیا تھا، یہ اللہ تعالیٰ کی رسی پکڑی ہوئی تھی نا انہوں نے۔ جب وہ موسیٰ کے آدمی کہنے لگے نا کہ جب انہوں نے آگے سمندر تھا وہاں کے رکے بنی اسرائیل والے، اور آپ پیچھے فرعون کی فوجیں آ رہی تھی، انہوں نے نظر آنے لگ گئی، تو وہ انہوں نے حضرت موسیٰ سے آ کے لڑنا شروع کر دیا کہ اب ہم تو پھنس چکے ہیں، اب ہمارا تو کوئی حساب نہیں ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے کیا کہا، نہیں، میرا اللہ مجھے کوئی راستہ دکھائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ مجھے ایسے نہیں چھوڑے گا، کیونکہ وہ اللہ کے سہارے چلے تھے نا۔ تو یہی والی مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو، جو اللہ کی رسی کو تھام لے گا تو اسے مضبوط رسی میں پکڑ لی ہے جو کبھی ٹوٹنے والی نہیں ہے۔ تو جو اللہ کے ساتھ جڑے گا نا وہ رسی کبھی نہیں ٹوٹے گی۔ آپ کو جہاں کوئی پریشانی آ جاتی ہے تو اگلے جہان اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے دے گا، اور اگر کوئی پریشانی آ جاتی ہے اور آپ یہ کہتے ہیں یا اللہ میں تیری رسی پکڑی ہے، پھر بھی آپ اپنے دین پہ قائم رہتے ہیں نا، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی اندھیروں میں رکھے گا نہیں، اور اللہ سب سنتا ہے اور جانتا ہے، یعنی اللہ جانتا ہے کہ آپ نے اللہ کے اوپر کتنا ٹرسٹ کیا ہے۔ جب آپ اپنے اللہ پہ ٹرسٹ کریں گے، کیونکہ سارا نظام تو اللہ نے ہی چلانا ہے، اب جب آپ اللہ پہ ٹرسٹ کریں گے تو پھر آپ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ناکام ہو جائیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ جس نے کفر نہیں کیا اور اللہ کو مانا تو پھر وہ کبھی ناکام نہیں ہوا، اور جس نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑا وہ کبھی ٹوٹنے والی نہیں ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اور جو لوگ ایمان لائے، یہ ان کے لیے جو ایمان لائے ہیں، ان کا دوست، ان کا ولی کون ہے؟ اللہ ولی الذین، ان کا ولی کون ہے؟ ان کا ولی اللہ ہے، اور جن کا ولی اللہ ہوتا ہے ان کو اندھیروں سے روشنی میں لے آتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے اللہ آپ کو پریشانی تو آ جاتی ہے، لیکن آپ دعائیں کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ جڑتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، وہ محنت کرتے ہیں کہ یا اللہ تو ہی ہماری مدد فرما، تو آپ کو مدد آ جاتی ہے۔ کئی دفعہ آپ اندھیروں سے نکلے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو روشنی میں دکھائی ہوگی، اور یہ صرف ایمان والوں کا ہوتا ہے۔ اور جو کفر کرتے ہیں ان کے دوست طاغوت ہوتے ہیں، یعنی جو شرک میں ہی پڑے رہتے ہیں، بتوں کے پیچھے ہی پڑے رہتے ہیں، شک میں پڑے رہتے ہیں، اور تو ان کے دوست طاغوت ہوتے ہیں نا، پلورل یوز ہوا ہے نا، مطلب جو سارے جو دوسروں کے اوپر ٹرسٹ کیے رکھتے ہیں، تو پھر وہ بندے کو اندھیروں، وہ ان کا کیا ہے، وہ ان کو وہ نور سے اندھیروں میں چلے جاتے ہیں، مطلب وہ ان طاغوتوں کے لوگوں سے ہی مدد مانگتے رہتے ہیں، تو لوگ کب تک آپ کی مدد کریں گے؟ بتوں سے مدد، بت کیا کر سکتے ہیں آپ کا؟ کچھ بھی نہیں، کوئی آگ کو خدا باندھ کے بیٹھے کیا کر سکتے ہیں؟ جلا دینے والی چیز ہے۔ تو بیسیکلی یہ جو لوگ اس طرح کرتے ہیں نا، تو وہ ان کی مدد کوئی نہیں آتی۔ یخرجوہم، مطلب کانٹینیوسلی نکالتا ہے، تو جو
اللہ ایمان والے ہیں ان کا دوست اللہ ہے اور وہ اندھیروں سے نور پہ لے آتا ہے، اور جو ایمان والے کنٹینیوسلی نور سے پہ لے آتا ہے، اور جو ایمان والے نہیں ہیں شرک والے ہیں تو وہ کنٹینیوسلی نور سے ظلمات پہ چلے جاتے ہیں۔ اور بیسیکلی شیطان ایسے لوگوں کو نا دین کی طرف آنے ہی نہیں دیتا، جب ان کو کوئی چیز سمجھ بھی آ رہی ہوتی ہے دین کی، ان کو ہٹا دیتا ہے، شک میں ڈال دیتا ہے، کچھ کر دیتا ہے، تو آنے ہی نہیں دیتا، تو وہ اسی دنیا میں گم رہتے ہیں۔ کئی مسلمان ایسے ہوتے ہیں کہ کبھی وہ اچھی محفلوں میں بیٹھتے ہیں تو ان کا دل کر رہا ہوتا ہے، بے شک وہ دین سے بہرور ہوئے ہوتے ہیں، لیکن پھر وہ شیطان ان کے اوپر غالب آ جاتا ہے اور وہ چھوڑ دیتے ہیں وہ چیز بھی، تو بیسیکلی وہ اندھیروں میں ہی پڑے رہتے ہیں کیونکہ وہ دوسری چیزوں کو اپنے اوپر زیادہ حاوی کیا ہوتا ہے۔ اور ایسے لوگ جن کو جو طاغوت کو خدا مانتے ہیں اور وہ نور سے اندھیرے میں چلے جاتے ہیں نا، ان کا یہی لوگ اہل دوزخ ہیں، تو اصحاب النار ہیں، اور وہ ادھر ہمیشہ رہیں گے۔ دیکھیں دوزخ بھی تو ایک اندھیری چیز ہے نا، تو وہ اندھیروں میں ہی رہیں گے اور اس میں ہمیشہ ہی رہیں گے۔ تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہے وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامتا ہے۔ جب کوئی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا ولی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو اکیلا نہیں چھوڑتا، ولی ہو جاتا ہے، اور اس کو مشکلوں سے نکال کے، جیسے ہم نے دیکھا حضرت ابراہیم کی مثال لے لیں، آگ ہی ٹھنڈی ہو گئی تھی، تو مشکلوں سے نکال کے نور روشنی میں لے آتا ہے۔ آج حضرت ابراہیم کی کتنی ساری دنیا ان کو رسپیکٹ دے رہی ہوتی ہے، اور آج نبیوں کی کتنی عزت ہے۔ سوچیں جن کے محل تھے، فرعون تھا، یا اتنے امیر لوگ جو ہسٹری میں گزرے ہیں، لیکن ان کا کوئی مثال نہیں دیتا۔ لیکن مثال کن کی ہے؟ پروفٹس کی ہے، یا ولی اللہ کی ہے، کیونکہ انہوں نے دین کے لیے قربانی دی، وہ ایک مثال بنے ہیں، تو وہ نور تھے۔ تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ ان کو اللہ تعالیٰ نور پہ لے آئے گا۔ جو طاغوت کے پیچھے بھاگیں گے، شرک کریں گے، تو وہ پھر اندھیروں میں ہی رہیں گے، اور پھر اگلے جہان بھی وہ اندھیروں پہ رہیں گے۔ چلیے جی، یہاں ہم نے یہ ختم کر دیا، اب ہم آگے انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔